بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ششم کے عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سبق نمبر 6 کی بلند خوانی کریں گے۔ اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد دیکھ لیتے ہیں۔ بچوں کو مزاح کے معنی اور مفہوم سے متعارف کرانا، بچوں کو سنجیدہ تحریر اور مزاحیہ تحریر کے فرق سے روشناس کرانا، بچوں کو بتانا کہ مزاحیہ تحریر صرف ہنسنے ہنسانے کی چیز نہیں بلکہ اس کے بین السطور پوشیدہ پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا مقاصد ہیں؟ ایک تو مزاح جو ہے، اس میں ہنسی اس کو دیکھنا ہے ہم نے، اور دوسرا کہ صرف مزاحیہ ہی نہیں ہے بلکہ ان لائنوں کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام پوشیدہ ہے، ہم نے اس کو بھی سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے جو الفاظ اوپر دیے گئے ہیں ہم ان کا مطلب جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ فہمائش ہم کسے کہتے ہیں؟ فہمائش کسی کو ہدایت کرنا، کسی کو سمجھانا۔ گھامڑ کہتے ہیں احمق کو۔ پھاوڑا کسے کہتے ہیں؟ کدال، یعنی جس سے ہم مٹی کھودتے ہیں اسے پھاوڑا کہتے ہیں۔ حاذق کہتے ہیں کوئی سمجھدار عقل مند انسان، اسے حاذق کہتے ہیں۔ دانست کہتے ہیں علم، آپ کی دانست کتنی، یعنی آپ کی سمجھ کتنی ہے۔ اوباش کہتے ہیں آوارہ کو، اور دوشیزہ کسے کہتے ہیں؟ کمواری لڑکی کو دوشیزہ کہتے ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ایک بزرگ اپنے نوکر کو فہمائش کر رہے تھے کہ تم بالکل گھامڑ ہو۔ دیکھو میر صاحب کا نوکر ہے اتنا دور اندیش کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو اس کے ساتھ ہی ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا۔ اب ایک بزرگ ہیں، وہ اپنے نوکر کو جو ہے ڈانٹ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اس لائن میں آپ نے کیا انڈر لائن کرنا ہے؟ فہمائش کو انڈر لائن کریں گے اور گھامڑ کو انڈر لائن کریں گے اور دور اندیش کو انڈر لائن کریں گے۔ دور اندیش کسے کہتے ہیں؟ جو دور کا فہم، دور کی سوچ رکھتا ہو، سمجھدار ہو۔ ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے، اس کی چمنی ٹوٹ جائے یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکتی ہے۔ تم کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا، تم آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے آ گئے، کہا کہ جی ٹیکسی تو ملتی نہیں، موٹر رکشہ کہتے ہیں تو لیتا ہوں۔ میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کے آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس پیراگراف میں آپ چمنی کو انڈر لائن کریں گے، لالٹین کو انڈر لائن کریں گے۔ ایک بزرگ ہیں، وہ اپنے نوکر کو ڈانٹ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ میر صاحب کا نوکر اتنا سمجھدار ہے اور تم جو ہو بالکل گھامڑ ہو، یعنی احمق ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے باندھ لی، یعنی سمجھ لی۔ چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے اسے حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں حکیم صاحب تشریف لائے تو ان کے پیچھے 3 آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک کی بغل میں کپڑے کا تھان تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کندھے پر پھاوڑا۔ پھاوڑا کسے کہتے ہیں؟ کدال کو، یعنی جس سے مٹی کھودتے ہیں، قبر وغیرہ جس سے کھودتے ہیں۔ آقا نے نوکر سے کہا کہ کون لوگ ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کرایا کہ جناب ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں، حاذق یعنی سمجھدار ہیں، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں درزی کو لے آیا ہوں اور وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے۔ یہ دوسرے صاحب غسال ہیں، غسال کسے کہتے ہیں؟ غسل دینے والے کو، اس کو انڈر لائن کریں۔ اور تیسرے گورکن جو قبر کھودتا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ ایک ساتھ اس لیے لے آیا کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے۔ اب انہوں نے نوکر کو ایگزامپل دے کر اوپر والی بات سمجھائی تھی تو نوکر نے یہ کام کیا ہے، بالکل الٹا کام کیا ہے اس کے۔ ادھر سے آپ کیا کیا انڈر لائن کریں گے؟ پھاوڑا انڈر لائن کریں گے اور حاذق انڈر لائن کریں گے۔ ایسے ہی ایک بزرگ ہمارے حلقہ احباب میں بھی ہیں۔ حلقہ احباب دوستوں کا جو سرکل ہوتا ہے، دوستوں کا حلقہ، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ گلی سے ریڑھی والا ہانک لگاتا گزر رہا تھا کہ انگور ہیں چمن کے، پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے۔ انہوں نے لڑکا بھیج کر اسے بلایا اور کہا میاں جی معاف کیجیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھل والا چلا گیا تو ہم نے عرض کی اس زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو جا ہی رہا تھا، اسے روکنا کیا ضرور تھا؟ بولے احتیاط کا تقاضا تھا کہ اس پر بات واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کی جائے کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے اتنی امید لے کر پھل بیچنے آتا ہے۔
ادھر آپ انڈرلائن کریں گے پپیتا، زحمت اور معذرت۔ دوسرے یہ کہ اسے یہ گمان نہ گزرے کہ اس گھر میں شاید بہرے رہتے ہیں جو اس کی آواز نہیں سن پاتے۔ بہرے یعنی جو سن نہ سکتا ہو۔ یہی ہمارے دوست ایک روز کار میں ہمارے ساتھ گولی مارچ سے گزر رہے تھے۔ ایک جگہ لکھا ہے تشریف لائیے، ربڑی کلفی اور لسی تیار ہے۔ انہوں نے فوراً کار ٹھہرائی اور دکاندار سے کہا، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس فرصت نہیں، ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ دوسری، کلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے، اور لسی کا بھلا یہ کون سا موسم ہے؟ بہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ۔ یہاں سے آپ کیا کیا انڈرلائن کریں گے؟ پیشکش کو انڈرلائن کریں گے اور فرصت کو انڈرلائن کریں گے۔ وہ تو بیٹھا سنا کیا اور نہ جانے کیا سمجھا کیا۔ کار میں واپس بیٹھتے ہوئے ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ ان آداب کو کیا جانے، یعنی یہاں کے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں ان ادب و آداب کو جن کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تو دعوت نامہ آتا ہے اور اس کے نیچے RSVP لکھا ہوتا ہے۔ دعوت نامہ کو انڈرلائن کریں کہ جواب سے مطلع فرمائیے، مطلع کو بھی خط کشید کریں، انڈرلائن کریں۔ جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا وہ بھی چپ بیٹھ رہتے ہیں۔ میزبان کو مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھتے کہ بندہ حاضر ہونے سے معذور ہے۔ معذور کو بھی انڈرلائن کریں اور مطلع کو بھی۔ اس بیچارے کا کھانا ضائع جاتا ہے۔ ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہم خود انہی آداب سے بے بہرا لوگوں میں سے ہیں۔ بے بہرا اس کو کہتے ہیں جو نہیں جانتا۔ لوگ اخباروں میں طرح طرح کے اشتہارات چھپواتے ہیں۔ اشتہارات خط کشید کریں کہ ہم پڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہوں، لیکن ہم انہیں پڑھ کر ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے اور ٹینڈر نوٹس شائع کرتا ہے۔ ٹینڈر نوٹس کو انڈرلائن کریں۔ کسی کو ہمارے ہاتھ پلاٹ یا مکان بیچنا ہوتا ہے۔ کوئی ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس نے اپنے نالائق فرزند کو جائیداد سے عاق کر دیا ہے۔ کہیں کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی فرزندی قبول کر لیں اور ذات پات، تعلیم اور تنخواہ کی شرطیں منون وہی رکھی جاتی ہیں۔ منون کا کیا مطلب ہے؟ پوری کی پوری، مکمل، جو ہم میں ہے۔ کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے۔ کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے کالج مشتاق ہیں کہ ہم ان کے ہاں داخلے لیں، اور بعضے اپنی کاریں اور ریفریجریٹر معقول قیمت پر ہماری نظر کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ریفریجریٹر کو انڈرلائن کریں گے، شارٹ ہینڈ کو انڈرلائن کریں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عہدہ برا ہو۔ عہدہ برا یعنی جان چھڑوائے، عہدہ برا۔ بہت سوچنے کے بعد یہ ترکیب ہمارے سمجھ میں آئی ہے کہ جہاں ہم ضرورت ہے کا اشتہار چھپوائیں، ہماری دانست میں ان اشتہارات کی صورت کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے۔ دانست، عقل، سمجھ، اس کو بھی انڈرلائن کریں۔ اب وہ کچھ اشتہارات دیں گے جو وہ خود سمجھتے ہیں کہ ایسے اشتہارات چھپنے چاہیے۔ کرائے کے لیے خالی نہیں ہے۔ 400 گز پر 3 بیڈ روم کا ایک ہوادار بنگلہ نما مکان جس میں نلکا ہے اور عین دروازے کے آگے کا کارپوریشن کا کوڑا ڈالنے کا ڈرم بھی کرائے پر دینا مقصود نہیں ہے۔ یہاں پر ہم کیا انڈرلائن کریں گے؟ بنگلہ نما مکان اور کارپوریشن کو انڈرلائن کریں گے۔ نہ اس کا کرایہ 300 روپے ماہوار ہے اور نہ 6 ماہ پیشگی کرایہ کی شرط ہے۔ جن صاحبوں کو کرائے کے مکان کی ضرورت ہو وہ فون نمبر 3456734567 کوئی بھی رینڈم نمبر لکھا ہوا ہے پر رجوع نہ کریں کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اطلاع عام: راقم محمد دین ولد فتح دین کریانہ مرچنٹ یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند رحمت اللہ نہ نافرمان ہے نہ اوباشوں کی صحبت، اوباشوں میں اوباشوں کیا پڑا تھا؟ آوارہ، ٹھیک ہے، اوباشوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ صحبت کو بھی انڈرلائن کریں۔ لہٰذا اسے جائیداد سے عاق کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پر دیں گے۔ نیکسٹ ہے ضرورت نہیں ہے۔ کار مارس مائنر ماڈل 1959 بہترین کنڈیشن میں ایک بے آواز ریڈیو، نہایت خوبصورت کیبنٹ،
ایک ویسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان، پنکھے، پلنگ وغیرہ قسطوں پر یا بغیر قسطوں کے ہمیں درکار نہیں۔ ہمارے ہاں خدا کے فضل سے یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ اوقات ملاقات 3 تا 8 بجے شام۔ عدم ضرورت رشتہ۔ عدم کسے کہتے ہیں؟ نہ ہونا، یعنی رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پنجابی نوجوان برسر روزگار آمدنی تقریباً 1500 روپے ماہوار کے لیے کسی باسلیقہ، خوبصورت، شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوشیزہ کنواری لڑکی، کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، خط و کتابت صیغہ راز میں نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رشتے مطلوب نہیں ہیں۔ پوسٹ باکس نمبر، کراچی۔ داخلے جاری نہ رکھیے۔ کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہار دے رہے ہیں۔ یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے ہاں داخل ہونا مقصود نہیں۔ ہم نے کئی سال پہلے ایم اے پاس کر لیا تھا۔ مقصود کو انڈرلائن کریں۔ خمار گندم ابن انشا کی کتاب ہے خمار گندم، وہاں سے تحریر لی گئی ہے۔ جی تو بچوں، آپ نے اس سبق کی بلند خوانی کرنی ہے اور ہم نے جو الفاظ خط کشید کیے ہیں ان کو اپنی نیٹ نوٹ بک میں اچھے سے نیٹ لکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔